اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ درود پاک ایک ایسا ورد ہے جو اللہ اور اس کے فرشتے مسلسل کر رہے ہیں۔ یہ درود پاک تنگ دستیوں کی تنگ دستیاں چھین لیتا ہے، بدبختوں کی بدبختیاں چھین لیتا ہے، محتاجوں کی محتاجی دور کرتا ہے، مظلوم کو ظلم سے بچاتا ہے۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کی انرجی کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ اسی درود پاک کے ذریعے انسان رحمت خداوندی تک پہنچ جاتا ہے۔ یہی درود پاک محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیمانہ۔ اگر درود شریف پڑھتے وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو سمجھ لیں کہ آپ کو برگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نوٹس کیا جا رہا ہے۔ اگر درود پڑھنے والے کو کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس درود کا جواب آ جائے تو اس کی نسلیں سنور جاتی ہیں۔ رحمت خداوندی اور کرم نوازی کا سایہ اس کی نسلوں پر بنا رہتا ہے۔ اسی درود پاک کا ورد انسان کے گناہوں کو کھا جاتا ہے۔ درود پاک کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ انسان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضوری کا شرف ملتا ہے۔ آج ہم جس درود کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں بدل سکتا ہے۔ یہ درود خضری ہے جس کے بارے میں بہت سے اولیاء کرام نے اپنے کتابوں میں ذکر کیا ہے اور اس درود پاک کو اپنے ڈیلی روٹین کا حصہ بنا کر رکھا ہے۔ درود خضری کے اسرار اور رموز ہر انسان نہیں جان سکتا۔ اس کے اتنے پوشیدہ راز ہیں جس کی انسان کو خبر ہی نہیں ہے۔ انسان کی یہ روح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور اقدس کا حصہ ہے اور یہ روح انہی کے نور سے روشن ہے۔ یہ کائنات بھی اپنے اندر بہت بڑے راز سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ راز اسی شخص پر کھلتے ہیں جو انہیں کھولنے کا طالب ہوتا ہے۔ اس طرح درود خضری میں پناہ راز ہے اسی انسان پر کھلتے ہیں جو انہیں کھولنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے ایک بات جان لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس کائنات کا محور و مرکز ہے اور یہ کائنات انہی کے لیے تخلیق فرمائی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درود کو سب سے بہتر قرار دیا ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی علم کا شہر ہیں اور علم کی خیرات انہی کے در سے نصیب ہوتی ہے۔ روحانیت کے چشمے بھی انہی کے در سے بہتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ان رازوں کا کھولنا انتہائی مشکل اور ناممکن ہے جو حضور کو غلطی سے اپنا جیسا بشر مان بیٹھتے ہیں۔ کائنات کا علم قرآن پاک میں موجود ہے مگر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے اندر معرفت الہی کی طلب ہے تو ہی قرآن پاک کے اسرار اور رموز آپ پر کھلیں گے، ورنہ قرآن پاک کی آیات آپ سے پردہ کر لیں گی۔ درود خضری حضرت خضر علیہ السلام سے منسوب ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے وہ بندے ہیں جو آج تک زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ 18,000 عالم اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء اور انبیاء کی پرواز کے لیے پیدا فرمائے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام ان 18,000 جہانوں اور ان کی مخلوق کو جانتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت خضر کے پاس ان جہانوں کا راز حاصل کرنے کے لیے گئے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی بارگاہ میں اکثر ولی اور فقیر جایا کرتے ہیں اور اکثر درویش، فقراء اور اولیاء اللہ کے پاس۔ درود خضری ان کے لیے ایک سیڑھی کا کام کرتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو یہ درود پاک اللہ تعالیٰ سے نصیب ہوا تھا۔ یہی وہ درود ہے جس میں 18,000 عالموں کی 18,000 جہانوں کی چابیاں بند ہیں۔ درود خضری ایک ایسا رابطہ نمبر ہے جس کے ذریعے بہت سی الجھنیں، بہت سی غوطیوں کو سلجھایا جا سکتا ہے۔ یہ انسان کا اپنے آپ سے رابطہ کروا سکتا ہے، یہ اپنے رب سے ملوا سکتا ہے، یہ ہر مشکل میں، ہر تکلیف میں پڑھا جاتا ہے۔ اس درود کے وسیلے اور واسطے آپ بارگاہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ سکتے ہیں۔ اسی درود سے آپ روحانیت کے پوشیدہ راز کھول سکتے ہیں۔ یہ ایک سچا معرفت الہی کا طالب ہے اسی درود پاک سے اپنی منزل پر پہنچتا ہے۔ جو لوگ روحانیت میں قدم رکھتے ہیں یا روحانیت کی منزلیں طے کرتے ہیں اسی درود کے ذریعے وہ حضرت خضر علیہ السلام، انبیاء کرام، اولیاء کرام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی فضیلت ہے
کہ یہی وہ درود پاک ہے جو آپ کو مقام ولایت تک پہنچا سکتا ہے، آپ کو اس مقام تک پہنچا سکتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ انہیں کسی چیز کا خوف نہیں رہتا اور اس کی روح مالک حقیقی کا دیدار کرتی ہے۔ اس درود پاک کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو اولیاء کرام سے منسوب ہے۔ درود پڑھتے وقت سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یکسوئی ہے، توجہ ہے، کہ آپ جتنی توجہ کے ساتھ آپ پڑھیں گے، اس میں کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، یعنی کہ آپ جتنی تعداد میں پڑھیں یہ میٹر نہیں کرتی، بلکہ آپ یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس درود کو پڑھیں گے۔ آپ نے کتنی لاکھ مرتبہ درود پڑھا ہے یہ میٹر نہیں کرتا، آپ نے یکسوئی کے ساتھ آپ نے یہ درود پڑھنا ہے۔ کہ اس درود کو پڑھنے کے کون سے طریقے ہیں؟ آپ نے بوضو ہو کر سب سے پہلے آپ نے بوضو ہونا ہے، اس کے بعد تنہائی میں بیٹھ جائیں، دن میں ہو یا رات میں ہو، آپ نے اپنی ساری توجہ اس درود پاک پر مرکوز کرنی ہے۔ آپ نے تصور کرنا ہے کہ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موجود ہیں اور آپ کے ارد گرد انبیاء اور اولیاء خاص بیٹھے ہیں۔ آپ نے اپنی ساری توجہ انہی پر دینی ہے، یا دنیاوی خیالات، دنیاوی معاملات، حسد، بغض، نفرت، خواہشات، کسی چیز کو بھی آپ نے دماغ میں نہیں لانا۔ آپ یکسوئی کے ساتھ آپ نے یہ درود شریف کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس کا فائدہ دیکھنا چاہتے ہیں درود خضری کا، تو درود خضری میں وہ راز پوشیدہ ہیں، اس میں وہ کرامات ہیں جس سے ایک انسانی عقل لا علم ہے وہ ان پوشیدہ رازوں کو نہیں جان سکتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں اور آخرت میں ترقی کریں، کامیابی کریں، آپ ترقیوں کو چھوئیں، کامیابیوں کو چھوئیں، بلندیوں کو چھوئیں، آپ کی راہیں کھل جائیں، آپ کی گتھیاں سلجھ جائیں، تو آپ اس درود شریف کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ آپ یہ درود شریف پڑھتے وقت اپنے ذہن میں کسی قسم کی کوئی خواہشات دل میں نہ لائیں، صرف آپ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے آپ درود شریف پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات حل